الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اس سے پہلے درس میں ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کے کمالات پر مکمل علم، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مکمل علم ہونا چاہیے، اور اتنی معلومات، اتنا دین سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے مکمل ہمیں معلومات ہو جائے، جیسے اللہ کی ذات ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہو، اور یہ یقین اور معلومات اتنی پختہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے قبول کرنے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور فرما برداری پر ہمیں مجبور کر دیں۔ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح علم نہیں ہوتا تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ایک مثال میں بتا رہا تھا اور کہ ایک مکے کا بہت بڑا کافر، مشہور کافر، جس کا نام ہے جبیر ابن مطعم، یہ نبی علیہ السلام نے جب سے اسلام کی دعوت شروع کی تھی مکے میں، تقریباً سمجھو کہ 13 سال تک یہ یعنی برابر یہ آپ کے اندر سے عداوت اور نفرت کرتے رہے، بھاگتے اس لیے رہے کہ نبی علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی صرف ذات کا علم تھا لیکن صفات کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنی معلومات ضروری ہیں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، یا جبیر بن مطعم کو نہیں تھی، اسی لیے بھاگتے تھے۔ تقریباً سمجھے کہ پوری نبی علیہ السلام کی مکی زندگی تک بھاگتے رہے، بلکہ عرصے دراز تک کفر پر اڑے ہوئے، یہاں تک کہ اب ایمان کے قبل آئے جب ان کو معلومات ہو گئی۔ کہتے ہیں بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ 13 سال نبی علیہ السلام کے مکی زندگی میں یہ شخص آپ کا دشمن اور بھاگتا رہا۔ پھر ہجرت کے بعد فتح مکہ تک 8 سال تک، ہجرت کے بعد بھی 13 سال قبل الہجرہ اور 8 سال بعد نبوت کے بعد تک یہ بھاگتے رہے۔ بھاگنے کی وجہ صرف جہل تھی، لا علمی تھی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ رب العالمین کے مطابق صحیح علم نہیں تھا۔ جس دن ہوا ایمان لا لیے۔ کیسے ہوا وہ ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مغرب کی نماز جہری ہوتی ہے، حرم کے اندر ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے، نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور آپ نے تلاوت شروع کیا۔ سورہ طور والطور وکتاب مستور آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی پہنچ گیا وہاں، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، پہنچ گیا وہاں، چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اب ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، ان کے اندر مسلمانوں کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، میں بھی وہاں پہنچا اور آپ قرآن پاک کی سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور میں باہر کھڑا سن رہا تھا۔ میں نے سنا آپ پڑھ رہے ہیں ام یقولون شاعر فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کریں، آپ کے اب اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو آپ مجنون ہیں اور نہ تو آپ کاہن ہیں۔ پھر ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ اے نبی آپ کہیں تم بھی ہمارے برے وقت کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے برے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ کون تباہ ہوتا ہے دیکھیں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ ہیں یا ان کے عقل مندوں نے ان کی عقیدت بتائی ہے؟ کہتے سن رہا تھا
جب قریب آتا تو آپ پڑھ رہے ہیں ام یقولون تقولا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو گڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لا یؤمنون، بلکہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کہتے ہیں یہاں تک تو سنا، یہاں تک سنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، دیکھیں 13 سال قبل الہجرہ، 8 سال بعد الہجرہ، یہ شخص کفر پر اڑا ہوا. صرف اس بنا پر کفر پڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ کی ذات کا جو علم ہونا چاہیے وہ علم اس کے پاس نہیں ہے. آج سنا، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اے نبی ان لوگوں سے پوچھیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان کو کسی نے پیدا کیا یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ. ام خلقوا من غیر شیء، یہ لوگ اپنے سے پیدا ہو گئے یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اتنا سننے کے بعد جبیر بن مطعم کہتے ہیں اللہ کی صفت خالقیت، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ارے سوال ذرا دیکھو، یہ لوگ اپنے سے پیدا ہو گئے، یہ ان کے بت یہ سب اپنے سے پیدا ہو گئے یا کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اب صفت خلق کا تذکرہ آیا، لازمی چیز ہے. یہ مشرک انسان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مشرک تھے وہ سمجھتے تھے کہ لات اور عزیٰ ہمارے معبودوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہم لوگ اپنے سے پیدا ہوئے، ہم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، پوری کائنات ہمارے معبودوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ سوال ہوا. پھر ام خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کسی نے پیدا کیا. آگے ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس خزانہ ہے؟ خزائن ربک، کیا آپ نے اپنے رب کے خزانے کی چابیاں ان کو دے کر کے ان کو اس کو اپنا مدیر، اپنا منیجر اور اپنا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ بنا رکھا ہے؟ اللہ اکبر. مکے کا یہ کافر سمجھتا ہے کہ واقعی ہم میں سے کسی کے پاس رب نے خزانہ نہیں دیا، ہم سب کے سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات. آگے ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا یا ان کے پاس کوئی لمبی سے سیڑھی ہے جو سیڑھی آسمان تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے؟ اللہ اکبر. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں معلوم پڑ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کر رہے ہیں. یہ صفات جب سنا، کہتے یہ صفات اس انداز سے اللہ کے رسول مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے، میرا دل جو ہے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اقرار کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. کہتے ہیں پھر اللہ نے پوچھا ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. یہ آخری آیت. کیا اب بتاؤ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود الہ ہے جو تمہاری بگڑی بناتا ہو؟ اللہ اکبر. اتنا سنتے ہی سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ شکر کرنے والوں سے، جتنی چیزوں کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ شراکت سے پاک ہے. جب یہ صفات سنی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب علم ہوا اور صحیح معنوں میں اللہ کی معلومات ہوئی، تو اتنا پرانا کافر جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ یہ سوالیہ کلام اور اللہ تعالیٰ جو اپنی سوالیہ صفات بیان کر رہا تھا،
کہتے ہیں میرا دل کاد ان یطیر قلبی، میرا دل، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، معلوم پڑتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا دل باہر آ جائے، میرا کلیجہ منہ سے باہر آ جائے۔ کہتے ہیں وہیں کل دل میں ایمان آیا اور فوراً میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ یہ مثال میں نے آپ حضرات کو دیا ہے کہ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ چار چیزیں جن کا سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق صحیح علم ہے۔ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو کبھی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معلومات، اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح علم، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے متعلق صحیح علم ہمیں کیسے حاصل ہو، ہم کہاں سے حاصل کریں؟ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے کمالات، اللہ رب العالمین کے توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، جمیع صفات کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے دو راستے کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ سنت رسول۔ جن لوگوں نے اللہ کی معرفت سائنس سے، منطق سے، فلسفے سے، دوسرے علوم سے حاصل کرنا چاہا، وہ کبھی صحیح معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح علم ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے بندوں کو دے گا یا اپنے نبی کے ذریعے۔ اس لیے اگر ہم صحیح عقیدہ اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معلومات ہمیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنی معلومات، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے کمالات، اپنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات کی جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن میں، وہ دو طرح سے دی ہے۔ ایک آیات شرعیہ اور دوسرے آیات کونیہ۔ دو قسم کی آیات ہیں قرآن کے اندر، ایک ہے آیات شرعیہ، دوسری ہے آیات کونیہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور عقید توحید اور اپنے ذات و صفات کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ تو آیات کونیہ بھی دیکھو اور آیات شرعیہ بھی دیکھو۔ انہی دونوں قسم کی آیات سے ہمیں علم حاصل ہوگا۔ آیت اصل میں کہا جاتا ہے، آیات جمع ہے، آیت کہتے ہیں علامت اور نشانی کو۔ قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ ایک آیت کا، ہر آیت کے بعد ایک نشان رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں فلاں آیت نمبر اتنا، فلاں آیت نمبر، فلاں سورہ کی فلاں آیت۔ تو آیات کے معنی آتے علامت، جو کسی چیز کے وجود پر، جو کسی چیز کے وجود پر دلالت کرے، جو کسی چیز کے وجود کا ثبوت دے، اسی کو کہا جاتا ہے آیات۔ تو آیات سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ آیات جو اللہ رب العالمین کے وجود، اللہ رب العالمین کے صفات، اللہ رب العالمین کے قدیر، اللہ رب العالمین کے خالق، مالک، رازق ہونے کی جو دلیلیں ہیں، جو آیات ہیں، وہ قرآن میں دو طرح کی پائی جائیں گی۔ ایک ہوگا آیات شرعیہ
اور دوسرے ہوں گے آیات کونیہ، اور ان دونوں آیات پر غور کرنا اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرنا اور معلومات مہیا کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔